تو آپ نے استفساراً فرمایا کہ جانتے ہو ایمان اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کیا ہے، شرائط ایمان کی کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ بندہ کہتا ہے میں ایمان لایا، یہ تو زبانی دعویٰ ہے، زبان تو دعویٰ کرتی ہے، اعمال اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور جس دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں وہ ثابت نہیں ہوتا، خارج ہو جاتا۔ فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو اللہ واحد لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر گواہی دے کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک اور معبود برحق مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مان لیا، تو پھر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، پھر اب اس سے نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اللہ نے فرض کر دی جسے وہ اپنا معبود برحق مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، اوقات بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، سارے ارکان بتا دیے، اوقات، وضو، لباس، پاکیزگی، رکوع، سجود، کیا پڑھنا ہے، قیام کہاں کرنا ہے، جلسہ کہاں ہے، سارا سمجھا دیا۔ تو وہ اب اللہ کے رسول کی نافرمانی کیسے کر سکتا؟ یا اگر کرتا ہے تو پھر زد ایمان پر پڑے گی۔ اگر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا بغیر عذر شرعی تو پاگل ہو جائے، بیمار ہے، ہوش نہیں ہے، اگر حواس سلامت ہیں، بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھے، معاف نہیں۔ سنت چھوڑ دے، نفل چھوڑ دے، لیکن فرائض نہ چھوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نمازی بیمار ہو جاتا ہے، صرف فرائض پڑھتا ہے، سنت نفل رہ جاتے ہیں، تو جو جب صحت مند تھا جتنے سنت نوافل پڑھا کرتا تھا ان کا ثواب اسے ملتا رہتا، اللہ کریم اسے عطا کرتے رہتے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر چھوڑ دیا تو زد جا کر ایمان باللہ پر پڑے گی کہ پھر کیا یہ اللہ کو واحد لا شریک معبود برحق مانتا ہے؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے؟ ہم حکومت پاکستان کو، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریاست، ایک ہوتی ہے حکومت وقت۔ ریاست ملک پاکستان الگ چیز ہے، ریاست اللہ اسے قائم رکھے، قائم دائم رہنے والی چیز ہے۔ حکومت آنے جانے والی چیز ہے، افراد ہیں، کل ایک تھا آج دوسرا ہے، کل اور کو ہوگا۔ لیکن جو ایک طاقت اوپر آ جاتی ہے، حکومت بن جاتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے۔ قانون جو حکومت کے ہیں، قوانین جو ہیں، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ہم قانون توڑیں گے وہاں پکڑے جائیں گے۔ تو اگر ان دنیاوی اور عارضی حکومتوں کے قوانین کی پابندی ضروری ہے تو اس واحد لا شریک مالک، خالق، رازق پر جب ایمان لے آیا، جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، تو پھر نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
تو فرمایا پہلا رکن ایمان کا یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ قائم رکھے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، ایمان کا دوسرا رکن یا دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اللہ کی عظمت کو بھول نہ جائے۔ چوری، رشوت، حرام، بے ایمانی، دھوکہ، کم تول کر لے، جیبیں کاٹ کر مال جمع نہ کرے، اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں، اللہ کا ہے۔ جائز حلال وسائل سے اللہ کریم دے تو اربوں رکھے کمائے، لیکن اس پر سالانہ اللہ کے نام پر 2.5%، 40 روپے میں سے 39 رکھ لے، ایک اللہ کے نام پر دے غرباء کو، مساکین کو، جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ فرض ہے تاکہ اسے احساس رہے کہ یہ مال میرا نہیں اس کا ہے۔ اس نے حکم دیا یار 39 تم کھاؤ، ایک میرے نام پہ دے دو، جو رقم 1 سال تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد رہی ہے، پڑی ہے۔ ہمارے روشن خیالوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دنیا کے سارے مالیاتی نظام، وہ سرمایہ کارانہ نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلسٹ ہو، بڑے بڑے نظام تو یہ دو ہی ہیں، یا سوشلزم کا ہے یا سرمایہ دارانہ ہے، اور یہ جتنے بھی ملتے ہیں تاریخ میں، یہ سارے کمانے پہ تو پابندی لگاتے ہیں کہ ڈاکہ نہ مارے، چوری نہ کرے۔ بعض غلط ذرائع بھی اجازت دے دیتے ہیں، جیسے اب مغرب کے قوانین امریکہ وغیرہ میں جوا عام ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، کوئی قانوناً منع نہیں، لیکن جو کمائی آتی ہے اس پر پھر حکومت کو ٹیکس دے، چونکہ ملک کا نظام تو حکومتیں چلانا ہے، اس میں سے اسے حصہ دے۔ اس کے بعد جو اس کے پاس بچ جاتا ہے اسے رکھے، کسی کو دے دے، سڑک پر رکھ کر آگ لگا دے، خرچ کر دے، فضول خرچی کرے، عیاشی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ واحد اسلام کا مالیاتی نظام ہے کہ جو کمائی کے وقت بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے، خرچ کے وقت ساتھ ہوتا ہے کہ اسراف نہیں، کہ ضرورت پوری کر سکتے ہو، فضول خرچی نہیں۔ جو بچ جاتا ہے اس کو واپس گردش میں لاتا ہے کہ جو رقم سرپلس سال پڑی رہی، کسی کام نہیں آئی، اس کا 40 میں سے ایک تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ تو واپس سرکل میں لاؤ، غریبوں کو دو، مساکین کو دو، تاکہ وہ سرپلس رقم جو ہے وہ بھی سرکل میں آ جائے، جو اس میں گردش میں آ جائے اور الگ نہ پڑی رہے۔ یہ بات دنیا کے کسی مالیاتی نظام میں نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ، صدقات، جرمائے قربانی بنیادی طور پر غرباء کا حق ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سی عجیب باتیں ہو رہی ہیں جو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر بندے نے، کوئی کھلاڑی ہے مشہور ہو گیا بین الاقوامی سطح پر یا ملکی سطح پر، یا کوئی گانے بجانے والا مشہور ہو گیا، اس نے زکوٰۃ صدقات جمع کرنی شروع کر دی۔ یہ کیا ہے جی، میں اسپتال بنا رہا ہوں، غریبوں کا علاج ہوگا۔ خدا کے بندے، غریبوں کی روزی تو پہلے چھین رہا ہے۔ غریب کے منہ سے نوالا چھین کر غریب کو دے گا کیا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، کتنا خوبصورت دھوکہ ہے۔ زکوٰۃ بھی دے دو، صدقات، جو اسپتال بنے ان میں جا کر دیکھو، خالی نبض دکھانی ہو تو 25-25 ہزار فیس لگ جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں، اور ساری زکوٰۃ بھی جا رہی ہے۔ 2-4 نمائشی بندے رکھ لیے، جی ان کا مفت علاج ہو رہا ہے،
باقی کمائی الگ ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ بھئی غریب کا نوالا تو اس کے منہ سے چھین رہے ہو، زکوٰۃ بھی چھین لی، صدقات بھی چھین لیے، قربانی، یہ تو غریب کی روزی تھی۔ تو جو چھین لیتا ہے وہ اس کو دے گا کیا؟ بڑی شہرت ہو گئی جی، بڑا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ سکہ جاری ہو گیا، ٹکٹ بن گیا ایدی صاحب کا، جی ایدی صاحب نے اربوں جمع کیے، کیا کیا؟ کتنی یونیورسٹیاں بنا کر مرے ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے فری اسپتال بنا گئے ہیں، کون سے ادارے بنا گئے ہیں جن کا قوم کو فائدہ ہے۔ مردوں کی ہڈیاں تک تو بیچ کر کھا گئے، اور بیماروں کے گردے تک بیچ کر کھا گئے، اور بچے جو ولد و زنا ہوتے تھے پنگھوڑے میں لوگ ڈال جاتے تھے، آگے عیسائیوں کو بچیاں اور بچے بیچتے تھے۔ یار کو خدا کا خوف کرو۔ جو بندہ غریبوں کا حق چھین رہا ہے وہ لوٹائے گا کیا؟ قوم کو ملا کیا؟ لوٹایا کیا؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کی صحت کا اہتمام کرے اور اسپتالوں میں سہولتیں دے؟ پرائیویٹ سکول بن گئے، یہ تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چلو سکولوں کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صدقات تو نہیں نہ لیتے، انویسٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں ہونے چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کل کوئی چندہ کر کے زکوٰۃ صدقات جمع کر کے عدالت بنا لے کہ یہ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، ہم سارے جمع ہو کر عدالت بناتے ہیں، تو حکومت برداشت کرے گی؟ کوئی نہیں مانے گا، بھاگ پڑے گی۔ تو یہ کیوں برداشت کیے ہوئے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے، ساری زکوٰۃ جمع کرنا، صدقات جمع کرنا، چرمائے قربانی جمع کرنا، فطرانے جمع، یہ حکومت کا کام، یہ اس کی مد ہے ٹیکس کی۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محکمہ بنایا تھا عہد رسالت میں، اور قرآن میں حکم ہے کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے کا محکمہ، زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ یہ من جانب اللہ اسلامی ریاست کا رکن تھا کہ زکوٰۃ کا محکمہ ہو، وہ باقاعدہ ہر ایک سے زکوٰۃ خود اسیس کر کے لے، اندازہ کرے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی، اور وہ وصول کر کے حکومت کے خزانے میں جو بیت المال ہے، اللہ کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، اس میں جمع کرائے، اس سے حکومت کے کام چلائے جائیں، تعلیم پہ خرچ کیا جائے، ہسپتالوں پہ، صحت پہ خرچ کیا جائے، امن عامہ پہ، پولیس وغیرہ پہ خرچ کیا جائے، دفاع پہ خرچ کیا جائے، فوج کا بجٹ بنایا جائے، اور ملک کی ضروریات پوری کی جائیں۔ لوگوں پر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کر کے وہ کھربوں روپیہ جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہ اس میں لگائی جائے۔ اب اس سے اگر حکومتی اخراجات بڑھ جائیں تو وہ ٹیکس لگایا جائے، اور ٹیکسوں کی اسلام کی صورت یہ ہے کہ اگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پبلک پہ ٹیکس عوام پہ لگتا ہے، اگر اخراجات کم ہو جائیں تو وہ ٹیکس اٹھا لیا جائے۔ ہم 3 روپے گیلن پیٹرول لیا کرتے تھے، تقریباً 4.5 یا 4.5 لیٹر گیلن میں ہوتے ہیں، 3 روپے کا گیلن ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تو اس نے کہا جی 4 روپے کا۔ میں نے کہا 4 روپے گیلن؟ اس وقت پمپوں پہ بھی بجلی نہیں ہوتی تھی، وہ ہینڈل سے گھیرتے تھے، اوپر 2 گیلن لگے ہوتے تھے، ایک بھر جاتا تھا، وہ ٹینکی میں کھول دیتے، وہ گھیرتے رہتے تھے، دوسرا بھرتا رہتا تھا۔ 4 روپے کس کے؟ اس نے کہا جی وہ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں سیلاب آیا ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے ڈھاکہ میں، تو 1 روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے پیٹرول پر گیلن، ڈھاکہ کی اس کی مدد کے لیے۔ مشرقی پاکستان چلا گیا، بنگلہ دیش بن گیا، 70 کی بات ہے، 30 سال وہ ہو گیا، 20 یہ بھی 50 سال ہونے کو ہیں، وہ روپیہ کسی نے نہیں نکالا اس میں سے، اور اس پر بڑھتے گئے، کبھی وہ روپیہ نکالا نہیں کہ چلو ڈھاکہ ٹیکس تو ختم کر دیں۔ وہی بڑھاتے رہتے ہیں، 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا جی عوام کی ریلیف کے لیے 2.5 روپے کم کر رہے ہیں، 2 مہینے 2.5 کم رہتے ہیں، پھر 5 بڑھا دیتے ہیں۔
ایک مذاق بنا ہوا ہے، بڑھتے جاتے ہیں اوورآل، 10 بڑھائے پھر 2 کم کر دیے، پھر 5 بڑھا دیے، پھر 1 کم کر دیا، پھر 3 بڑھا دیے، بس وہ ایک چوہے بلی کا کھیل لگا ہوا ہے، لوگوں کو دھیان لگائے رکھا اور تماشا بنا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ حکومت اسلامیہ کا بنیادی جو اخراجات کا مرکزی فنڈ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا محکمہ ہونا چاہیے، ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کی سطح سے لے کر مرکزی حکومت تک زمین کا پیداوار کا عشر جمع کریں، زکوٰۃ جمع کریں، صدقات جمع کریں، فطرانہ جمع کریں، سرمایہ قربانی جمع کریں، رفاہی کاموں پہ بھی لگائیں، دفاعی کاموں پہ بھی لگائیں، حکومت کے بجٹ پہ لگائیں۔ اس سے جو بڑھ جائے بجٹ، اور حکمرانوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ان کے ذمہ چوری کا الزام لگا جائے اور یہ عدالت میں پیشی بھگتنے جائیں تو بھی ان کے ساتھ 50 کاریں ہوں۔ کیوں؟ چوروں کو کس بات کا پروٹوکول ملتا ہے؟ سرکاری ڈیوٹی پہ ایک جا رہا ہے بندہ اور 170 گاڑی آگے پیچھے ہے، یہ خرچ کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا جس کے لیے سڑک بند کر دی گئی ہے، جس کی ماں بیمار رکشے میں مر گئی ہے کہ آگے سڑک بند ہے، اسپتال نہیں پہنچ سکتی، جس کی بیوی رکشے میں بچہ جن رہی ہے، اسپتال نہیں پہنچ سکتی، جو سڑک پر کھڑا 2 گھنٹے سے دھوپ میں جل رہا ہے، پیسے وہ دے رہا ہے، اور سکاڑ ایک بندے کے ساتھ 170 گاڑی لگی ہے۔ سب حرام ہے شرع۔ حکمران بھی عام آدمی جیسا ایک انسان ہے، 2-4 محافظ رکھنا یہ ضرورت ہے اس کی، جتنی ضرورت ہے رکھے، 2-4 چھوڑ کے 10 رکھ لے، ایک گاڑی آگے ہو جائے، ایک پیچھے ہو جائے، محافظوں کی ہو، اچھی بات ہے، حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ملک کا آدھا بجٹ جو ہے وہ اس کی وہ کر و فر پہ لگ جائے۔ یہ تو انگریز کی نقل ہے۔ ابھی تک لاہور میں وہ بگھی کھڑی ہے جو انگریزوں نے اپنی شان و شوکت کے لیے بنائی تھی، اور جب لاہور ہوتا ہے وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں، گھوڑے شوڑے دوڑاتے ہیں، تو ہمارے گورنر صاحب ابھی تک اسی بگھی میں براجمان ہو کر جاتے ہیں۔ وہ کرتے تھے کہ مفتوح قوم ہے، یہ غلام ہیں، ان پر رعب رعب قائم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب تو ہم غلام تو نہیں ہیں، ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ غلام نہیں ہو، لیکن سلوک غلاموں سے بھی بدتر کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہم انگریز کے غلام تھے، اب انگریز کے غلاموں کے غلام ہو گئے، ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔